وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود کے علماء بتلانے لگے کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ دریائے نیل میں فرعون غرق ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دریا کراس کر کے کنارے پہ چلے گئے۔ جس دن فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا، اس لیے ہم شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام پہ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے ہم عاشورہ کا بھی روزہ رکھا کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اور مسلمان صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ کئی سال تک روزہ رکھتے رہے۔ رمضان سے پہلے صرف عاشورہ کا روزہ تھا جو مسلمان رکھتے تھے، پھر رمضان المبارک فرض ہو گیا تو مسلمانوں نے عاشورہ کا روزہ پھر بھی رکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اکیلا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزے رکھوں گا، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن صحابہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی کوئی عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ ضرور ملا لے، یا 11ویں کا روزہ ملا لے، 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلم شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ یکفر سنۃ ماضیہ، یہ پچھلا 1 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عاشورہ کا دن جو ہے یہ ازل سے عزت و احترام والا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق عاشورہ کے دن ہوئی، آدم علیہ السلام جو ہے زمین پر آئے اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام چلایا، اور شیس علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے بعد نبوت نوح علیہ السلام کو ملی، کشتی نوح جو ہے وہ جا کے کنارے پہ بھی عاشورہ کے دن لگی۔ تو عاشورہ کا دن جو ہے یہ بہت مقدس ہے، اس دن میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ جو انسان عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ کھانے پینے کی فراوانی کرتا ہے، رزق زیادہ ان کو دیتا ہے، اللہ پورا سال اس پہ رزق کی وسعت فرماتے ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ رکھیں، ساتھ 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ ملا لیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو بافیض باکیف بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔